الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. جناب ڈاکٹر اسحاق صاحب، حاجی مستان مرزا صاحب، حضرت مولانا، اراکین تنظیم اہل سنت، برادران ملت، جیسا کہ آپ کو جناب شہریار آبدی نے بتایا، میں اصلاً یہاں حیدرآباد میں عید میلاد النبی کے جلسے میں خطاب کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا. حیدرآباد میں تھا کہ یہاں سے کچھ احباب نے رابطہ کیا اور یہ خواہش ظاہر کی کہ یہاں آ کر میں اس موضوع پر اظہار خیال کروں. جناب خلیل زاہد، جن کے لیے میرے دل میں بڑا احترام ہے، ان کی بھی یہ خواہش تھی اور کچھ دوستوں سے ملنے کا بھی یہ ایک بہانہ مل گیا، میں حاضر ہو گیا. اب مشکل یہ ہے کہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں مجھے اظہار خیال کرنا پڑ رہا ہے جو بڑی پہلودار ہے، بڑی متنوع ہے، بڑی ہمہ صفت موصوف ہے، ہمہ جہت ہے، مجموعہ خوبی ہے. اور شاعر نے کہا کہ اے تو مجموعہ خوبی بچے نامت خانم، اے کہ تو خوبیوں کا مجموعہ ہے، میں تجھے کیا نام دوں. شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ بیک وقت مصلح بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، معلم بھی ہیں، مجدد بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، متکلم بھی ہیں، محقق بھی ہیں، عارف بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، ماہر حیات و نجوم بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں، منطقی بھی ہیں، فلاسفر بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ صوفی بھی ہیں اور ولی بھی. آج ہر شخص مصنف بن جاتا ہے، عالم و فاضل کہلاتا ہے. مثل مشہور ہے کہ چوہے کو ہلدی کی گانٹھ ملی اور اس نے پنساری کی دکان کھول لی. اب ہمیشہ ہر شخص مصنف اور محقق اور عالم فاضل ہے، مگر امام کی تصنیفات کی تعداد 1000 کے لگ بھگ ہے. ان میں سے بہت سی کتابیں تو ابھی معتقدین امام رضا نے شائع بھی نہیں کی. اور میں کہ ایک طالب علم ہوں اور کتابوں ہی سے میرا رابطہ رہتا ہے. اپنے گھر میں بھی ایک چھوٹا سا کتب خانہ ہے، 10,000 کتابیں اس میں ہیں اور عمر کتاب خانی میں گزری ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ امام کی کتابوں کی شان یہ ہے کہ ان میں جو علوم ہیں ان کتابوں کی ہر صفحے سے اس دور کی ایک کتاب بن سکتی ہے. مگر بے نفسی اور عاجزی کا عالم یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں صرف ایک فن میں کامل ہوں اور وہ فن نقص اور نقصان کا فن ہے، میں کسی اور فن میں کامل نہیں. کس منہ سے کہوں رشک انادل ہوں، میں شاعر ہوں، فصیح بے مماثل ہوں، میں حق کا کوئی صنعت نہیں آتی مجھ کو، ہاں یہ ہے کہ نقصان میں کامل ہوں. میں کہتے ہیں کہ مجھے
کمال حاصل ہے مگر صرف ایک چیز میں کہ میں بے کمالی میں یکتا ہوں، مجھے ایسا کوئی بے کمال نہیں ہے۔ محصور جہاں دانیوں عالی میں ہے، کیا شبہ رضا کی بے مثالی میں ہے۔ ہر شخص کو ایک وصف میں ہوتا ہے کمال، بندے کو کمال بے کمالی میں ہے۔ فقیہی اور مفتی اتنے بڑے تھے کہ بلا مبالغہ انہیں برے صغیر کا امام ابو حنیفہ کہا جا سکتا۔ 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر میں پہلا فتویٰ دیا اور 54 سال فتویٰ نویسی میں مصروف رہے۔ 12 جلدیں ان کے فتاوی رضویہ کی ہیں، جن میں سے 9 جلدیں چھپ چکی ہیں، اور ہر جلد بڑے سائز کے 1000 صفحے پر کم و بیش محیط ہے، اور 4 زبانوں میں فتوے ہیں: اردو، عربی، فارسی، انگریزی، اور اگر ہندی کو بھی آپ شامل کر لیں کہ اس کے الفاظ بھی اس قدر لاتعداد اعلی حضرت نے اپنے فتووں میں استعمال کیے ہیں کہ وہ ایک جداگانہ زبان کی حیثیت سے شامل کی جا سکتی ہے۔ تو یہ 5 زبانوں میں فتوے ہیں کہ جو امام نے دیے۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ اگر نثر میں سوال آیا ہے تو نثر میں جواب دیا ہے، نظم میں سوال آیا ہے تو نظم میں جواب دیا، اور لکیر کے فقیر نہیں ہے کہ جو پہلوں نے کہا بس اس پہ انگوٹھا لگا دیا، نہیں، پہلے فقہا کی تحقیقات میں اضافہ کیا ہے۔ 1000 سال پر جو فتوے محیط تھے، اور ان سب مفتیوں نے، فقہا نے ہر دور میں جو فتوے دیے، ان سب کی روح سے مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ ان سب نے مل کر مٹی کی وہ قسمیں کہ جن سے تیمم جائز ہے، ان کی تعداد 84 لکھی، اور اعلی حضرت نے اپنی ریسرچ سے، اپنی تحقیق سے، ایک مفتی ہونے کے باوجود اس میں 107 قسموں کا اضافہ کیا۔ مٹی کی وہ قسمیں جن سے تیمم کرنا ناجائز ہے، پہلوں نے ان کی تعداد 58 تک بتائی تھی۔ امام احمد رضا نے تحقیق کر کے اس تعداد کو 130 قسموں تک پہنچا دیا۔ امام احمد رضا، حقیقت یہ ہے کہ فنا کے رسول تھے، ان کی ذات باقی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اپنے فتاوی کا جو نام رکھا وہ بھی یہ رکھا کہ العطایا النبویہ فی الفتاوی رضویہ۔ یہ جو فتوے ہیں اعلی حضرت کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ عطائے نبوت ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، مجھے جو فیض ملا ہے وہ در مصطفیٰ سے ملا۔ جو پہلی جلد میں عربی خطبہ ہے، اور ایسا لاجواب خطبہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، جس میں تمام فقہ کی مشہور کتابوں کے نام اس طرح جڑے ہیں کہ جیسے انگوٹھی میں نگینہ جڑا جاتا ہے، تکلف سے نہیں کہ نام برائے نام اس میں آیا ہے، وہ لگتا ہے کہ عبارت کا حصہ ہے، مفہوم کی ادائیگی کر رہا ہے، اس انداز میں وہ نام دیے ہیں۔ اور ان میں اس آپ خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ کر رہا ہوں، کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا، نام کیوں رکھا میں نے یہ نام اس لیے رکھا کہ میں ان کا نام لیوا ہوں اور ان کا طفیلی، انہی سے لیتا ہوں اور فائدہ پاتا ہوں، مجھ پر جو فیض آتا ہے انہی سے آتا ہے، اس کی برکت سے مولا نے مجھ پر دروازے کھول دیے اور اسباب آسان کر دیے۔
اللہ تعالیٰ نے حافظہ آپ کو ایسا عطا کیا تھا، یوں لگتا ہے جیسے آیتم من آیات اللہ تھے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے احمد رضا۔ اس لیے وہ اوصاف دیے کہ جو عام لوگوں میں نہیں پائے جاتے، ایسا حافظہ عطا کیا کہ حافظ جب بنے ہیں تو ہر روز ایک پارہ حفظ کیا ہے اور 30 دن میں حافظ قرآن بن گئے۔ اور جب آپ حجاز میں گئے ہیں اور وہاں مسئلہ علم غیب پر کوئی بات چلی ہے، مباحثہ ہوا ہے، اعتراضات ہوئے ہیں، تو آپ نے جو کتاب لکھی ہے اور اس موضوع پر، اس سبجیکٹ پر ایسی لاجواب کتاب میری نظر سے نہیں گزری، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ عربی اور اردو فارسی کے ذخیرے میں نہیں ہے، الدولت المکیہ۔ اس کے اندر کوئی کتابیں وہاں آپ کے پاس نہ تھیں، لائبریری نہ تھی، محض حافظے کی بل پر جو آپ نے حوالے دیے ہیں، جو اقتباسات دیے ہیں، انہیں انسان دیکھتا ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ امام احمد رضا کو اللہ تعالی نے ایسا حافظہ عطا کیا۔ پھر فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ، مفتی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صوفی باصفا بھی تھے، پیر طریقت بھی تھے۔ حضرت شاہ آل رسول مہروروی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوئے اور 13 سے زیادہ سلسلوں میں آپ کو اجازت ملی، خلافت ملی۔ تمام جتنے سلسلے ہیں تصوف کے، ان تمام سلسلوں سے آپ کا رابطہ اور آپ کا تعلق تھا اور ان سب سے آپ نے فیض حاصل کی۔ پھر شاعر غرہ ایسے عظیم شاعر کہ اگر صرف شاعر ہوتے احمد رضا اور کچھ نہ ہوتے تو دنیائے ادب میں ان کا پرچم 4 دانگے عالم میں لہرا رہا ہوتا۔ یہ تو تعصب کا برا ہو کہ ہم میں فرقہ بندیاں ہیں، تعصب کی نظر سے ہم دیکھتے ہیں۔ بڑے بڑے شاعروں اور ادیبوں کو معلوم نہیں کہ شاہ احمد رضا کتنے بڑے شاعر تھے۔ آج تک 2 شاعر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے 3 زبانوں میں شعر کہا ہے، امیر خسرو ہیں یا جامی، مگر اعلی حضرت نے 4 زبانوں میں شعر کہا۔ اس میں فارسی بھی ہے، عربی بھی ہے، اردو بھی ہے، ہندی بھی ہے، اور چاروں زبانوں پر یکساں آپ کو قدرت اور مہارت حاصل ہے کہ جس زبان کا جاننے والا وہ اشعار پڑھے تو وہ جانے کہ گویا کوئی اہل زبان کہہ رہا ہے۔ اور ایک اور خصوصیت شاعری میں آپ کی یہ ہے کہ جتنے شعراء ہیں شروع سے لے کر اب تک، اور اس میں امیر خسرو ہوں یا سعدی ہوں یا جامی ہو یا اقبال ہو، کسی کی تخصیص نہیں، سب کے سب ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہر قسم کا شعر کہا ہے، غزل گوئی بھی کی ہے، نعت بھی کہی ہے، قصیدے بھی کہے ہیں، مگر شاہ رضا نے اپنے قلم کو کسی غیر کے ذکر سے آلودہ نہیں کیا، صرف اپنے آقا و مولا کی نعت کہی ہے، صرف رسول کی منقبت لکھی ہے، صرف آپ کا قصیدہ پڑھا ہے، کسی اور کا قصیدہ نہیں کہا۔ ورنہ بڑے بڑے شاعروں نے، شاعران ملت نے ملکہ وکٹوریہ کے اور نظام کے اور امیر بھوپال کے سب کے قصیدے کہے ہیں، مگر اعلی حضرت کی شان یہ ہے۔ اور مولانا آپ کو بتا ہی رہے تھے کہ نان پارا کے نواب کا قصیدہ کہنے کے لیے جب ان سے فرمائش کی گئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ میرا دین پارے نا نہیں، یہ روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے میرا دین، یہ قلم جو سرکار کی مدح سے سرشار ہے یہ کسی غیر کی مدح سے آلودہ نہیں ہو سکتا۔ اور میں بھی کچھ شاعری کے فن سے واقف ہوں، 2 مجموعہ کلام میرے بھی چھپ چکے ہیں، یہ تہمت مجھ پر بھی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ
شاعری کے نقطۂ نظر سے بھی اگر آپ دیکھیں تو اتنا بڑا شاعر، واقعہ یہ ہے نعت کے میدان میں تو خیر کوئی آپ کا شریک و سہیم ہی نہیں،